بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال الامام المؤلف فی صحیحہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. برادر مکرم شیخ الحدیث مولانا محمد حسن ربانی صاحب جامعہ کے اساتذہ کرام اور اس پروگرام میں باہر سے تشریف لانے والے علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، یہ آپ کا آخری سبق ہے اور آخری تقریب ہے سالانہ. اس قسم کی تقریبات کی یہاں عوام کے سامنے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ حضرات اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ اہل مدارس کی مجبوری ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی خدا کا بندہ وہ اگر 4 پیسہ مدرسے میں دیتا بھی ہے تو طلبہ ہی کے لیے دیتے، علماء اور حفاظ اس ادارے پر اعتماد کر کے کہ اس ادارے سے ہمارے لیے علماء اور حفاظ اور قراء اور مفتی اور قاضی حضرات تیار ہوں گے. مدرسے کے ذمہ داروں کی معتمد صاحب دیگر اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو جواب دلے کہ ہم نے آپ کا پیسہ لگایا اور آپ کو کیا تیار کر کے دے دیا ہے. تو اس لیے آج جو طلباء تیار ہو رہے علماء اور طلباء مولانا حسن ربانی صاحب کی محنت ہے اور یقیناً اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. دیگر اساتذہ کی مجاہدہ بھی ہے اور طلباء کرام کی، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. العلم بالوسائل لا بالفضائل. مولوی کی تقریر سے اور فضائل سے علم پھیلے گا نہیں. وسائل بھی اس دنیا کے اندر انسان کو 2 روٹی کی ضرورت بھی ہے، اور کوئی ایسی چھت اور کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا کمرہ اور کوئی چھپرا سے چاہیے کہ جہاں وہ اپنا سر چھپا سکے سردی سے اور گرمی میں. یہ سب کچھ آپ حضرات کرتے محلے والے. اس کی جواب دہی کرنی ہوتی ہے، تو اسی کے پیش نظر مولانا حسن ربانی صاحب اور دیگر اہل مدارس وہ سارے کے سارے مجبور ہے کہ سال کے آخر میں آپ کو جواب دینے کے لیے کہ ہم نے آپ کے پیسے اور آپ کی توجہات اور آپ کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے. میرے لیے امتحان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کی جو زبان ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہے. علماء اور طلباء کی اصطلاحات بالکل الگ ہے. جیسے کہ آپ حضرات کی مجلس میں میرے جیسے آپ ان پڑھ ہی کہہ دیں کہ جو انگریزی وغیرہ مجھے نہیں آتی، جب آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اردو کے اندر آدھا سے زیادہ وہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے، تو ہم بھی پھر حیران ہوتے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہمیں پتہ نہیں پڑتا کہ یہ کیا گفتگو آپ کی ہو رہی ہے. نام صرف زبان اردو کا نام ہے، لیکن سب کچھ اس میں انگلش کے الفاظ آ گئے، تو وہ جو پورا جملہ جو ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، وہ درمیان میں 1-2 لفظ آگے جو میرے سمجھ میں نہیں آئے انگلش کے، تو پورا مضمون ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے آخر تک میری رسائی ہو نہیں پاتی. یہی حال ہے ہمارے مدرسے کی 4 دیواری کی جو زبان ہے. یہ 10-12 سال صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے. یہ سارے علوم ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں. مجھے ایک بریگیڈیئر نے کہا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ ان کی اچھی معلومات تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا سبجیکٹ ہم سب پڑھاتے ہیں. صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے،
اصول حدیث تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، یہ سب کچھ ہم پڑھاتے۔ تو وہ غریب حیران ہونے لگے، کہنے لگے آپ کس طرح یہ پڑھاتے؟ میں نے کہا جی میں پڑھ چکا ہوں اور پڑھا چکا ہوں اور پڑھا رہا ہوں گا، پڑھاتا بھی ہوں اور رہوں گا تو پڑھاؤں گا بھی۔ تو ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے، لیکن زبان ہماری مدرسے کی چار دیواری کی بالکل وہ بدل جاتی ہے۔ اب مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، اس خدا کے بندے نے مجھے لا کر کے یہاں ایسے امتحان میں اور آزمائش میں ڈالا۔ اگر مولویوں کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں تو عوام کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سے چینل استعمال کر رہا ہے، ہمیں کچھ پلہ نہیں پڑ رہا۔ اور اگر عوامی گفتگو کی جائے تو پھر مولوی کہیں گے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کوئی خزانہ نہیں نکلا، نام تھا کہ کوئی مولوی ہے۔ تو اس لیے وہ پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ خدا بڑا ہے یا خان بڑا ہے، دونوں میں کون سا بڑا ہے؟ وہ غریب سر پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچتا رہا، کہنے لگے خدا تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کیا، اللہ آپ کو اسی طرح پریشان کرے کہ جیسے تم نے۔ میں حضرت کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتا، ربانی صاحب کے لیے، لیکن میں بھی پریشان ہوں کہ میں کیا کروں اور کس طرح گفتگو کروں۔ لیکن تاہم رات کافی بیت چکی ہے اور آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے ہیں، طلباء اور آپ سے چند باتیں یہ کہ عرض کروں گا، بس وہ درمیان میں کوشش تو یہ ہوگی کہ خدا کرے کہ آپ کو بھی کچھ پلہ پڑے۔ یہ جو کتاب ہے یہ صرف ایک جلد ہے میرے پاس، یہ ایک جلد ہے، اس کی دوسری جلد اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اور ترمذی شریف، جامع ترمذی، وہ بھی اسی طرح 2 جلدوں میں، ابو داؤد اسی طرح، نسائی اسی طرح، ابن ماجہ بھی اسی طریقہ پر، مسلم شریف بھی اسی طرح، اور طحاوی شریف بھی اسی طرح۔ یہ کتابیں اگر آپ لوگوں میں کوئی طاقتور ہے تو ہم جمع کرتے ہیں اور آپ وہ اس کو اٹھائے، بخدا آپ اٹھا نہیں سکیں گے اتنے زیادہ شاباش ان مولویوں کو کہ یہ اساتذہ سال کے دوران ان کو ختم کس طرح کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی، یہ تو ایک ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں۔ اس وجہ سے یہ کتاب ابتدا میں شروع ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام اس کا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر آسانی کے لیے صحیح بخاری شریف۔ اس کی ابتدا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ یہ جو آیت ہے یہ 6 پارے کی اور سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس میں تقریباً 12-13 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ وحی تو 1.25 لاکھ انبیاء جتنے اس دنیا میں آئے، ہر نبی پر وحی ہوتی رہی ہے، وحی تو تمام انبیاء پر ہوتی رہی ہے، وحی نازل ہوتی رہی۔ انبیاء میں آپس میں فرق ہے، اولیاء میں بھی اسی طریقہ پر فرق ہے۔ یہ جو 12-13 انبیاء ہیں ان کا مقام بالکل الگ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، جب آپ کے لیے پریشانی کا مسئلہ کوئی مرحلہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم 1.25 لاکھ انبیاء ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ لقب انہی حضرات کے لیے ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ 12-13 انبیاء ہیں، اور ان کو جن اذیتوں کا اور جن مشقتوں کا جن سامنا کرنا پڑا ہے، انبیاء سارے کے سارے انبیاء جو اپنے زمانے میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کو جھٹلایا گیا اور ہر نبی کو امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن جن کا تذکرہ یہاں پر ہے یہ بہت سب سے زیادہ ان پر اذیتیں اور تکلیفیں آئی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ امتحانات۔ اور ان میں پھر انا اوحینا الیک جو پہلے والا محمد رسول اللہ، آپ خود فرماتے کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، بخدا مجھ پر اتنی تکلیفیں آئی ہے کہ کسی پر نہیں ہے یہ کائنات میں۔
آپ عوام سے بھی میری گزارش ہوگی اور جو مولوی فارغ ہو رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ اس طریقے پر نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کہ آپ جائیں گے اور لوگ محلے والے علاقے والے آپ کے لیے پھول نچاور کریں گے اور کہیں گے پخیر راغلے دے۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے پخیر راغلے دے، بعض آپ کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو آنکھوں کا سرمہ بنا کر کے اپنے آنکھوں میں سجائیں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ تیری داڑھی پکڑ کر کے دھکا دے کر کے چہرے پر تھوکیں گے۔ اس لیے عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ جو ساتھی فارغ ہو رہے ہیں، مولانا حسن ربانی دامت برکاتہ علیہ کی ذمہ داری وہ اب پوری ہو گئی۔ اب آپ نے جانا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ حضرات سے بھی میں اپیل کروں گا، آپ بھی ان غریبوں کے لیے دعا کریں۔ یہ جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ حضرات، اتنی بڑی مجلس ہے اور اتنا بڑا محفل ہے، اس اتنی بڑی محفل میں آپ حضرات بھی دعا کر لیں، اور یہ خود بھی راتوں کو آپ اٹھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ مجھے کوئی میدان دے دو، یا اللہ میرے لیے میدان آسان کر دو، رب اشرح لی صدری، خدایا میرا سینہ وحی سے کھول دو، ویسر لی، سینے کھلتے قرآن سے اور وحی سے۔ جن کے سینوں کے اندر قرآن بھی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، وہ تنگ دل ہے، تنگ ظرف ہے، اور روشن خیال بھی نہیں ہے۔ ساری روشنی قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ جن کے دل و دماغ کے اندر قرآن پاک، روشن خیال وہی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ قرآن خود نور ہے، قرآن خود نور ہے، اور نور کا معنی روشنی کی۔ حدیث رسول بھی نور ہے، محمد رسول بھی نور ہدایت ہے، صحابہ بھی یخرجو من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکل کر کے محمد کی شاگردی میں آ گئے، وہ بھی نور ہے۔ پھر یہ نور کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ محمد وہ ہے کہ جو اپنے آنکھوں سے براہ راست خدا کو دیکھتا، وہ نور کیسے نہیں ہوگا؟ وہ عرش پہ جا کر کے براہ راست اللہ کو دیکھتا ہے، اور قربان جاؤں صحابہ کی آنکھوں پر جو اپنے آنکھوں سے محمد کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حضرات کے لیے دعا کریں، اور ان علماء سے، اب تو ان کو طلبہ بھی نہیں کہا جائے گا، ان علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی، یہ پہلی دعا آپ کی ہوگی کہ رب اشرح لی صدری بالوحی، اللہ وحی کے ذریعے سے، آسمانی علوم کے ذریعے سے میرے سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، امر تبلیغ، خدایا تبلیغ کا میدان بھی میرے لیے آسان کر دے۔ میں خود بھی تبلیغی ہوں، جہاں جو تبلیغی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تبلیغ والوں سے گزارش ہے کہ دین آیا مہاجر اور انصار دونوں سے آیا ہے۔ قربان جاؤں ان انصار پر کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کا اور صحابہ مہاجرین کا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا استقبال کیا، ان کے لیے میدان صاف کیا، ورنہ مکے میں یہ لوگ کام نہ کر سکے۔ مکے کے اندر اس طرح کھل کر کے انہوں نے دعوت نہیں دی۔ مکے میں ان کے لیے مشکلات تھے اور ان کو مجبور بھی کیا۔ یہ کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھ کر کے پیارے نبی رو پڑے، فرمائے ما احبک و اطیبک الیہ، تو کیسے پاکیزہ گھر ہے، کتنا مجھے محبوب ہے، لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے، قریش مجھے یہاں چھوڑ نہیں رہی ہے۔ میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے، دل پر، جگر پر پتھر رکھ کر کے، میں رو رو کر کے آپ کو چھوڑ کر کے مدینے جا رہا ہوں، مکے کو چھوڑ کر کے۔ اس لیے ان ساتھیوں سے بھی ہے، اور ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ دین آدمی حاصل کرے، دین حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے لیے میدان بھی ہو۔ اس لیے طلباء سے گزارش ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے خدا را، ایک تو درودوں کا اہتمام کرنا، دوسرا آدھی رات کو اٹھ کر کے رونا، آج نہیں ہو تو کل، کل نہیں ہو تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ترسوں نہیں تو شرسوں، خرسوں ٹھرسوں، کبھی نہ کوئی دن تو ہوگا اس طریقے پر۔ آج اللہ اگر نہیں مانیں گے تو کل، اور یاد رکھ لینا، اللہ اگر اپنے دروازے سے آپ کو دھکا بھی دیں گے تو آپ کو اس قسم کے عوام کے اور لوگوں کے غیر اللہ کے پیار سے اللہ کا دھکا بھی بہتر ہے۔ اس لیے طلباء کرام، یہ علماء کرام جو اب فارغ ہو چکے ہیں، آپ دعا کریں گے اللہ میدان ہمارے لیے آسان کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انصار نے میدان آسان کر دیا، میدان آسان کر دیا۔ آپ کا استقبال کس طرح کیا انصار نے؟ جب آپ آئے، مدینے میں پہنچے، وہ
اس استقبال پہ انصار لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا کہ محمد میرے گھر پہ آئے گا، ہر ایک کہتا کہ محمد میرے گھر پہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑو، قصوہ کو، خدا پاک اس کے دل میں ڈال دے گا میری اونٹنی جس کے گھر پہ جا کر کے جہاں پر اسٹاپ کرے اور جہاں پر بیٹھ جائے، میں وہیں اسی کا مہمان ہوں، وہی میرا میزبان ہے۔ اب ہر ایک ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے، ربا محمد میرا مہمان آ جائے، میرا مہمان بنے۔ لیکن اونٹنی جاتے جاتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے اس میں صحن میں جا کر کے، میدان میں جا کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ان کے صحن میں جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ واہ ابو ایوب انصاری، واہ کیا تیری قسمت کا۔ گھر کے 2 منزل تھے، ایک منزل نیچے والی منزل حضرت نے فرمایا کہ مجھے دے دو، میرے لیے آسانی اور سہولت ہے، نچلے والی منزل حضرت کو دے دی، اوپر والی منزل پہ خود رہنے لگے۔ اور عشاء کے بعد جیسے حضرت کو کھانا کھلایا اور آپ کو یہ ہے کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے، یہ نچلے والی منزل آپ کی، حضرت نے خود پسند کیا۔ اوپر جب آ گئے تو آ کر کے جب سونے لگے تو ابھی کہیں دائیں کروٹ پر کہیں بائیں کروٹ پر بے چین ہو رہا ہے کہ ہوگا کیا، محمد نیچے سویا ہوا اور میرے خاندان ہم اوپر ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مرضی پہ آپ نے یہ نچلے والی منزل کو، تو پوری رات اس کو نیند نہیں آئی۔ اس کو کہتے ایمان، اس کو کہتے ایمان، الایمان بین الخوف و بین الرجاء۔ آدمی اللہ سے امید بھی رکھے کہ میرا رب میری بخشش بھی کر دے گا، لیکن اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا کہ میں اوپر سو رہا ہوں اور محمد رسول اللہ نیچے ہیں۔ صبح کو آ کر کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ آپ نیچے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں، آپ نے انتخاب نہیں کیا، میں نے خود نچلے والی منزل کا خود انتخاب کیا۔ گزارش یہ کہ یہ دین جو آیا ہے نا، یہ مہاجر اور انصار دونوں سے۔ ہماری تبلیغی جماعتیں جاتے سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کالے کپڑے والے آپ کو اپنی بارگاہ کے اندر چھوڑ دیں، سوال ہی نہیں ہے۔ یا یہودی اپنے چرچوں کے اندر آپ کو یہ کہ عیسائی چرچوں میں چھوڑیں اور یہودی آپ کو اپنے کلیساؤں کے اندر چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں بھی جائیں گے، ہماری جماعتیں جہاں بھی جاتی ہے ان کے لیے وہاں کا مؤذن، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، سب کو سبحان اللہ، جی ہاں وہ آپ کا استقبال کریں گے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا بستر کسی کے گھر پہ رکھ سکیں اور آپ کسی یہ کہ شین و یا عین و ہا، سمجھ گئے آپ حضرات، شین و یا اور عین و ہا، نہ اس کی بارگاہ کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بستر، نہ یہ کہ کسی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے گرجا گھر میں اور ان کی کلیسا کے اندر آپ نہیں رکھ سکتے۔ طلبہ یہ دعا کر لیں کہ اللہ آپ کے لیے میدان آسان کر، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ امر تبلیغ ہمارے لیے آسان کرو۔ یہ جو انبیاء 12-13 جن کا تذکرہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اولو العزم انبیاء ہے، اور ان کو جن امتحانات کا سامنا کرنا پڑا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پوری شریعت وحی کے مطابق ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اس کے بعد ایمان، کتاب الایمان نقل کر کے بتایا کہ ایمان وہ معتبر ہوگا اللہ کے ہاں جو ایمان وحی کے مطابق ہو، جو ایمان و یقین وحی کے شریعت کے مطابق ہو، آسمانی وحی کے مطابق، اس ایمان کا اعتبار ہوگا۔ پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اس کے بعد طہارت ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ پوری کتاب ہے۔ اور کتاب کی ابتدا میں انہوں نے حدیث نقل کر دی، انما الاعمال بالنیات، عمل اگر چھوٹا بھی ہو لیکن نیت پاور والی نیت ہے تو وہ عمل بہت بڑا ہے۔ عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت اگر اس میں کمزور ہے تو پھر یہ ہے کہ عمل جتنا بھی بڑا ہو اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، مبدأ الاعمال جتنے ہمارے اعمال ہیں ان سب کی بنیاد، مبدأ، ابتدا ان کی نیت ہے۔ نیت کریں گے آپ، دیکھیے کوئی بھی آپ کا عمل ہو، پاگل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا جو بیمار ہوتے، راشا کی بیماری ہوتی جن کو، تو ان کا ہاتھ جا کر کے کسی کو لگے، غلطی سے لگے، لیکن ان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، وہ سارے کے سارے اس سے پہلے نیت کریں گے کہ مجھے یہ پگڑی اٹھانی ہے تو اٹھا دیا میں نے، پگڑی مجھے رکھنی ہے، نیت کر کے پھر میں نے رکھ لیا، مجھے دائیں طرف دیکھنا ہے پہلے نیت کر کے پھر یہ کہ دیکھو، بائیں طرف یہ کہ دیکھنا ہے تو یہ نیت پہلے ہوتی ہے۔ پاگل کی نیت نہیں ہوتی، مجنون کی نیت نہیں ہوتی، اور جس کے جو راشا کی بیماری جس کو لگی ہے وہ اس کی نیت کے بغیر اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ میرا ہاتھ کسی کے منہ پہ لگ جائے، لیکن راشا کی بیماری اس کو۔ نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہمارے، یہ اعمال اختیاری ہیں، اور ان اعمال کے اندر نیت کی بنیاد، نیت
وہ بنیادی کردار ہے اس کا۔ حضرت سفیان ثوری، مسلمانوں ذرا اس کو سن لیں، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اپنی نیت کا، کہ اللہ میں اس نیت کو کس طرح، میری نیت آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کی کس طریقہ پر ہو۔ لیکن آپ لوگ تو سادے لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کی گرفت ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم حج پہ گئے، اس دفعہ مولوی صاحب بڑی گرمی تھی، مولوی صاحب اس دفعہ بڑی تکلیف تھی، مولوی صاحب اس دفعہ بڑا ہجوم تھا، مولوی صاحب کوئی انتظام نہیں تھا، میں کہتا ہوں تمہارا حج بیکار ہو گیا۔ تم کس کو سنا رہے ہو؟ گرمی لگی ہے، فلانا ہوا، فلانا ہوا، تم مجھے بتا رہے ہو کہ حاجی ہوں؟ آپ بتا رہے کہ میں حاجی ہوں، کہ گرمی تھی مانا گیا تھا میں، ہجوم تھا مانا میں گیا تھا، حج کے موقع پر مانا تو حج پہ گیا تھا، تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا تیرا حج نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کی ہم گرفت کریں گے، لیکن ہمارے مولویوں کی گرفت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ جب اگر مولانا ربانی میرے گھر پہ آئے گا نا، میں حج کر کے آیا ہوں، تو میں اپنے بچے سے کہوں گا کہ بیٹا وہ تھرماس اس میں چائے لاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تھے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ جی ہاں، آپ کو تو میں نے پکڑ لیا نا کہ آپ کا حج صحیح نہیں ہے، ریا اور نمود دکھلاوے سے آپ کام لے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دیکھو کہ میں کتنا تیز آدمی ہوں، سانپ بھی مرے ڈنڈا بھی بچے، مولوی کی تعریف بھی ہو، مجھے تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو، آپ مجھے حاجی کہہ دو میں آپ کو، لیکن یہ کہ آپ میری گرفت نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا مجھے تکلیف تھی، میں حج پہ گیا تھا، میں حاجی ہوں، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ماشاءاللہ ایسے پیارے انداز سے کہہ رہا ہوں بیٹا اس تھرماس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ہم سعودیہ سے لے کر آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب سعودیہ سے لے کر آئے تھے تو سعودیہ گئے تھے تو پاپڑے بیچنے کے لیے نہیں گئے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ حج کرنے گئے تھے تو جو حاجی کرتا ہے اس کو حاجی کہا جاتا ہے، جو حج کرتا ہے، لہذا تو مرا حاجی بگو من تو رہا۔ لیکن واسطہ در واسطہ، تہ در تہ، واسطہ در واسطہ مولوی نے اس طرح ہیرا پھیری کر کے، اس طریقے پر ایچ پیچ کر کے آپ اس کو گرفت نہ کر سکے، مولوی نے آپ کو گرفتار کی۔ اس لیے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سب سے مشکل کام نیت ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ نیت، میری نیت پاور والی ہے یا مولانا ربانی صاحب کی یا مولانا شفیق الرحمان صاحب کی؟ نیت کس کی ہے؟ اب شفیق الرحمان کو آپ کہیں گے کہ اس کی نیت اللہ آپ کو بھلا کرے، اور یہ کہ اس کے اعمال، میں کہتا ہوں کہ میرے اعمال، یہ آخری باب نقل کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازوؤں کو رکھیں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے۔ اگر تمہاری نیت خالص تھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت تھی، تو پھر آپ کے اعمال کا وزن ہمارے ہاں ہوگا اور اعمال کو ہم خود تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو انصاف والے ترازو ہم رکھیں گے۔ کئی ترازو ہوں گے یا ایک ترازو ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے، دونوں قول محدثین کے ہیں، مفسرین کے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ ہم ترازو کو رکھیں گے، ہم تولیں گے، حکم اللہ کا ہوگا۔ جبریل کو بھی بلایا جائے گا، چونکہ آسمان سے وہی وہ لے کر کے آتا ہے۔ جبریل سے بھی پوچھا جائے گا کہ پاکستانیوں نے، پٹھانوں نے، بلوچوں نے کہاں تک بات مانی، آپ وہی لے کر کے آئیں۔ انبیاء کو بھی بلایا جائے گا، خاص طور پر آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، آدم آج آپ یہاں پر کھڑے رہو، آپ کے سامنے آپ کی اولاد کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کی نیت مضبوط ہوگی، جن کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کی، فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے اعمال میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، لا تنقص نفس شیئا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اعمال خوب کیا ہے، لیکن نیت اگر پاور والی نہیں ہے تو پھر یہ کہ اس میں پھر اصل مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، نیت جس کی پاور والی ہو، سبحان اللہ، نیت میں تفاوت ہوگا۔ میرے مولی حسن صاحب کے دونوں تکبیر تحریمہ سے نماز میں شریک ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں امام کی قرات سنتے، دونوں نے وضو بنایا، دونوں نے مسواک بھی کیا، دونوں نے پوری قرات سنی، اور دونوں کے دونوں سلام امام کے ساتھ ہم نے پھیر دیا پوری نماز میں۔ فرشتہ اس چیز سے عاجز ہے، فرشتے تو لکھ دے گا ثواب برابر، لیکن اگر کسی کی نیت پاور والی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے ثواب جو ہوں گے، مثلا 70 ثواب اس کو مل گئے، 100 ثواب اس کو مل گئے، یہ 100 ثواب اس کی نیت میں پاور ہوگی، وہ ڈالر کی حیثیت رکھیں گے، اور جس کی نیت کمزور ہوگی 100 ثواب تو ملیں گے لیکن پاکستانی 100 روپے، یہ یہی ہوگا۔ جس کی نیت پاور والی ہوگی اس کو ڈالر ہی ملیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 1000 ڈالر، 1000 ڈالر، 1000 آپ مجھے دے دیں، میں 2 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان کا پیسہ بھوسا ہے،
بھوسا بھوسا، بالکل بھوسے کی طرح ہو گیا۔ ابھی دیکھیں 7-8 ہزار روپے آٹے کی بوری، 7-8 ہزار روپے۔ تو اس لیے ہمارے بلوچ نے، غریب نے صحیح کہا، اس نے کہا کہ سیمنٹ کی بوری جو 1100-1200 پہ، لوگوں سے گزارش ہے سیمنٹ کھایا کریں تاکہ بدن مضبوط ہو جائے، آٹا کھانا چھوڑ دو۔ ہمارے بلوچ نے بڑی اچھی بات کی، تو ہمیں تو بلوچ تو اسی طرح گفتگو کرے گا اور کیا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بابا 7-8 ہزار پہ بوری ہے آٹے کی، وہ تو بہت مہنگے ہو گئے، اور سیمنٹ 1100-1200 پہ مل جاتے ہیں بوری، سیمنٹ کھاتے، پھر یہ دیواریں کیسے مضبوط ہوتی ہیں۔ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سیمنٹ کھایا کریں، سیمنٹ جب آپ کھائیں گے تو پھر بالکل آپ مضبوط۔ اور پھر دیکھیں امریکی ڈالر ہے، امریکی ڈالر وہ 200-250 روپے پہنچا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں ٹماٹر کا کلو بھی وہ بھی 250 روپے پہ پہنچا، پیاز بھی 200-250 پہ پہنچا۔ خلاصہ یہ نکلا امریکی ڈالر اور ادھر سے 1 کلو ٹماٹر۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹماٹر پیچھے نہیں ہے، ہم بھی پیچھے نہیں ہیں۔ خیر یہ بات تو الگ تھی۔ یہ مولوی شفیق الرحمان کو پتہ نہیں معلوم ہے، میں جامع فاروقیہ میں تھا تو ایک دفعہ میں یہ ہر جگہ یہ قصہ سناتا ہوں، میں نے یہ امریکی ڈالر دیکھا نہیں تھا، تو میں گیا دفتر والے سے میں نے کہا اللہ کے لیے 15-20 ہزار روپے مجھے قرضہ دے دو، ابھی تنخواہ ملے گی ادھر ادھر سے کر کے آپ کو دے دوں گا، 5-10 دن تنخواہ میں ہے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب، میں تو چونکہ ادھر امام تھا، کہنے لگے کہ امام صاحب آپ قرضہ نہ لیں، آپ کے لیے کسی نے لفافہ دیا اور وہ یہاں سے امریکہ چلا گیا، وہ آیا تھا آپ تھے نہیں، اس نے جو ہے نا لفافہ دیا تھا آپ کے لیے، لفافہ دیا آپ کے لیے، اور شاید اس میں پیسے ہوں، آپ قرضہ نہ لیں۔ میں نے جب اس کو کھولا تو دیکھا مٹکے کی طرح ایک بندہ ہے، اس کا سر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا ان کا ہے، وہ بندہ کون ہے نا، نہیں اوباما نہیں ہے، وہ کوئی اور پتہ نہیں بش بھی نہیں ہے، وہ مسٹر ریگن ہے یا کوئی اس طرح، ہیری کلنٹن یا اس قسم، اس کا سر میں نے دیکھا، وہ تو 1-2 نوٹ تھے۔ میں نے کہا اس سے میرا کیا ہوگا، مجھے تو 15-20 ہزار روپے چاہیے بھئی، کم از کم ایمرجنسی میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس نے کہا امام صاحب یہ بڑے پیسے بنیں گے، وہ بھی بینک جا رہا تھا، بینک سے وہاں سے وہ پاکستانی پیسے میں بدل کر کے لایا 30-40 ہزار کے لگ بھگ میں نے اسی دن سے توبہ کیا کہ میں امریکہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جو بھی امریکہ کے مخالف بکتا ہے خواہ لوگ، اس دن سے میں نے توبہ کیا کہ امریکہ کی مخالفت میں نہیں کروں گا۔ 2 نوٹ کتنے پیسے بن گئے، 1-2 نوٹ تھے، پتہ نہیں وہ کتنے پیسے بن گئے۔ اس زمانے میں ہمارے پیسے کی بھی بڑی قیمت تھی، ہمارے پیسے کی بھی قیمت تھی۔ اب یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ امریکہ کے ڈالر وہ پاور والا ہے۔ آپ میں سے میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اس نے 100 سال اس کی عمر، اخباروں نے 96 سال غلط لکھا، 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان 21 سال کی عمر میں فارغ ہو چکا ہے دیوبند سے۔ اگر آپ نے 20 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا تو فرض کر لو 80 سال آپ نے نماز پڑھی ہے۔ عبداللہ درخواستی 100 سال سے زیادہ، مولانا علی محمد حقانی 100 سال سے زیادہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، خیر وہ تو 50 کے لگ بھگ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اشرف علی تھانوی 82 سال میں، مولانا حسین مدنی 82 سال میں۔ اب شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے 80 سال نماز پڑھی ہے، مولانا عبداللہ درخواستی نے 100 سال کے لگ بھگ، پیارے محمد نے صرف 23 سال نماز پڑھی ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اور یہ مولویوں نے، کسی نے 90 سال، کسی نے 100 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے اساتذہ اور پورے علماء دیوبند کائنات کی نمازیں جمع کرو، محمد کی 1 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری نمازیں دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہے اب جتنا، لیکن وہی پاکستانی پیسے کی طرح اس میں پاور نہیں ہوگا۔ اب آخر میں باب نقل کیا، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والے ترازوں کو ہم رکھیں گے، لِأَجَلِ حِسَابِ یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے۔ اور اس وقت پتہ چلے گا کہ مولوی منظور کے اعمال وزن یہ نیت اس کی پاور والی تھی یا مولانا حسن ربانی کی یا مولوی شفیق الرحمان کی۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ان کی پاکیزہ جماعت، ان کے حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور 70,000 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے
دنیا کے اندر زندگی گزاری اللہ پر ان کا اس قسم کا مضبوط توکل رہا ہے، اعتماد رہا کہ بیماری میں بھی انہوں نے اعلیٰ قسم کا توکل کہ پروردگار بیمار آپ نے کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، صحت تندرستی آپ دیں گے، ہم دم بھی نہیں کرائیں گے، آپ دم کرائیں، اجازت تو ہے، دم درود کرائیں، اور یہ کہ مولوی صاحب سے چف کرا دیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، کسی نے نہیں بتایا، مولوی شفیق الرحمن نے بھی نہیں بتایا، آپ ناراض نہ ہونا، اسی بخاری میں نے پڑھا، ایک تو یہ ہے کہ مولوی دم کرتا ہے نا، مولوی دم کرتا ہے اور دم کر کے اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس پھونک مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مولوی صاحب ایک بہت بڑا سا بلغم نکال کر کے تھوکے کسی کے چہرے، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ معمولی تھوک، ذرات معمولی تھوک کے اس بندے پہ لگے، پھر فائدہ ہوگا۔ اور صحیح شرعی طریقہ یہی ہے، آپ لوگ بھی خیال کریں، مولوی بھی خیال کریں۔ ایک یہ کہ صرف دم قرآن پڑھا اس نے، صرف اب ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آپ کے اصول کیا ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ معلوم کر لینا، کسی بھی مفتی سے مسئلہ معلوم کر لیں، یہ مسئلہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں بتا رہا ہوں آج آپ کو۔ ایک یہ ہے کہ یاسین پڑھا یا سورہ فاتحہ یا قل واللہ، اور صرف اس طرح، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کس کر کے اس نے نسوار کھا کر کے تھوکا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس مسلمان کی توہین ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایسا دم کرے کہ معمولی تھوک کے معمولی ذرات، بالکل یہ ہے شرعی طریقہ۔ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو سامنے والا اگر پیسہ دے گا تو معمولی اس طرح کرو، اور دیکھو اگر پیسہ نہیں دے کہ کس کر کے بڑا سا بلغم اس پہ جو۔ مولانا حضرت ربانی کا مجھے بخدا طریقہ یہی ہے، کوئی جتنا بھی کوئی مولوی زور لگائے اسی طرح ہے۔ قرآن میں وَمِن شر النفاسات جو ہے، یہ نفاسات یہی ہے، ایک نفاخات ہے، ایک نفاسات ہے، اور ایک تفالات ہے، تھوکنے والا بڑا تھوک۔ ایک یتفلو ہے، ایک ینفخو ہے، ایک ینفسو ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ لہذا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خیال کر رہا ہوں، اور مولوی صاحب بھی ہے کہ ان کو بھی طریقے میں بتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ 70,000 جنہوں نے کوئی دم نہیں کرایا، بیماری میں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، بیماری میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے بیماری آ گئی ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کی طرف سے تحفہ آیا ہے، آپ لوگ اس کو سمجھیں گے بھی نہیں، میں کیا کروں، مصیبت یہ کہ میں بلوچ آدمی ہوں، آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہے۔ صوفیاء کے ہاں اصل صوفیاء چلے گئے، آج کل کاروباری صوفے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، محبوب کسی کو تھپڑ مارتا کشمش سے زیادہ میٹھا ہے، ضرب الحبیب۔ تو یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اعلیٰ قسم کا اعتماد اور توکل اللہ پہ رہا ہے، لیکن یہ ایسے اللہ کے لاڈلے ہوں گے کہ صحیح ابن حبان کی روایت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ آپ اور 70,000 مسلمان جو اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں ان کے لیے سفارش کرے، 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اسی کھاتے میں ڈال دے، 4 ارب 90 کروڑ۔ تیسری وہ جماعت ہے کہ معصوم بچے، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے، لیکن بلوغیت سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ جو پاگل ہے، بلوغیت کے حالت بچپن سے لے کر کے جب بالغ بھی ہو گیا لیکن وہ پاگل ہے، نہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ اخلاقیات کا، نہ حلال کا، نہ حرام کا، وہ مکلف نہیں ہے، پاگل۔ یہ پاگلوں سے عقل کی نعمت چھن گئی ہے، ان کو بھی اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے۔
لیکن آپ ایسے دعا نہ کریں کہ اسٹیل مل والے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ گلشن حدید والے دعا نہ کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی پاگل بنا دینا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پاگل بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی پاگل، مہربانی کرنا خدا واسطے، اس لیے کہ آپ انبیاء کو پسند کریں گے، اور انبیاء ساری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ کہاں کیا کہنا انبیاء کا، یہ 4 جماعتیں، باقی کافروں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ حضرت فرماتے باب قول اللہ تعالی وَنَزُلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف ترازو رکھیں گے انصاف والے۔ طلبہ ذوات القسط، یہاں پر ذوات مضاف محذوف نکالے تب یہ صفت بنے گا الموازین کے لیے۔ وَنَزَعُ رکھ دیں گے ہم الموازین ترازوں کو القسط انصاف والے، لِأَجَلِ حساب یوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، یہاں قسط کا لفظ آیا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَبَابُ أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کے عمل کو تولا جائے گا۔ مولانا شفیق الرحمان فرماتے ہیں کہ عمل کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ مولوی منظور کے عمل کتنے ہیں، مولانا حسن ربانی کے عمل کتنے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خیال کر لینا، عمل کو تولیں گے، بتا دیں گے حسن ربانی صاحب آپ 16 گریڈ کے مستحق ہیں، آپ اپنے اعمال سے چلتے چلتے 16 گریڈ پہ، لیکن میں ابھی 25ویں گریڈ پہ جنت میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، یہ آپ کا، یہ میرا عدل ہے، یہ 25 پہ پہنچانا یہ میرا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، آپ کے اعمال، آپ نے جتنے بھی زور لگائے اعمال پہ، جتنے بھی محنت کی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اعمال سے آپ 16 گریڈ تک پہنچ چکے ہیں، میں 25 گریڈ میں۔ جنت میں جو جتنے اونچے ہوں گے وہ اتنے اعلیٰ قسم کے جنت، اسپیشل جنت میں ہوں گے، اور جہنم میں جو جتنے نیچے ہوں گے وہ اتنے ہی ذلیل ہوں گے۔ یہاں عزت ہے، عزت میں جو اوپر جائیں گے، اوپر طبقہ جن کا ہوگا وہ انبیاء ہوں گے، اوپر والے وہ عزت میں ہوں گے، اور یہ کہ جہنم میں جو سب سے نیچے ہوں گے وہ ذلت میں ہوں گے۔ اس لیے جنتیوں کے نام ہے اصحاب الدرجات، اصحاب الدرجات، اور جہنمیوں کے لیے اصحاب الدرکات۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنمی اصحاب الدرکات ہیں اور جنتی اصحاب الدرجات ہیں۔ اللہ سب کو اصحاب الدرجات بنائے۔ ہم درجات عند اللہ، ہم اصحاب درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، قرآن نے جو بیان کیا۔ اعمال بنی آدم کو، کافروں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور لیکن ان کے اعمال میں کوئی ظاہر ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی نعمت نہیں ہے، تو اس لیے اگر انہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہے اور کسی کے ساتھ تعاون بھی کیا، پہلی بات تو یہ کہ اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حساب نہیں ہوگا جبکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان جب نہیں ہے لیکن اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کی تشکیل جب جہنم کی طرف کی جائے گی تو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے ناانصافی اور زیادتی نہیں ہے، یہ آپ کی بدعملی ہے، آپ کی بد کرداری ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ، ابھی لفظ آیا تھا طلبہ کرام وَنَزُلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا معنی بھی انصاف کے، دوسرا لفظ قرآن میں آتا ہے قسطاس، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قسطاس کا معنی بھی انصاف کے، قسط کا معنی بھی انصاف کے، قسطاس کے بھی۔ فرماتے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، تو دونوں لفظوں کو، حالانکہ لفظ الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط، قسط یہ جو نزول الموازین القسط آیا ہے مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کریں گے، قاف سین طا یہ اصلی رہیں گے، تو اس حذف کرنے کے بعد پھر وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں، رومی زبان میں۔ سوال یہ کہ رومی زبان کہاں سے آ گئے؟ اب اس پر الف لام داخل ہو گیا، زیر و زبر داخل ہو گیا، تو یہ اب عربی بن گئے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے، یہ دوسرے زبانوں کے الفاظ ہیں۔ عربیت تو اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم سے، قبیلہ جرہم سے، بنو جرہم سے، یہاں سے عربیت شروع ہوگی۔ یہ سارے الفاظ عربی کے نہیں ہیں جو قرآن میں آئے، لیکن زیر و زبر الف لام ان پر لگا، اعراب جاری ہو گیا، اب یہ عربی کا درجہ ان کا ہو گیا۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو بھینس ہے قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا نام نہیں ہے، بھینس کا نام کہیں بھی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ یہ بھینس وہاں ہوتی نہیں تھی، یہ پاکستان میں اور ایران میں ہوتی تھی، ہمارے بلوچوں کے پاس یہ ہوتی تھی اور ایران میں، تو اس کو کہتے تھے گاؤں میش، گاؤں میش کہتے ہیں، ہماری بلوچی میں بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے اور فارسی میں بھی کہتے ہیں گاؤں میش۔ اس گاؤں میش کو عرب لوگ جیسے مینگل کو کہتے ہیں مینجل، مینگل گاف وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، مینگل کو کہتے ہیں مینجل، تو گاؤں میش کو انہوں نے کہا جاموس، اس لیے وہ اس کو، لیکن حدیث میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، قرآن کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ سجیل ہے، یہ اسی طرح سنگ گل ہے،
یہ گل کیچڑ اور سنگ پتھر، یہ بلوچی میں فارسی میں. اور بلوچ اگر ناراض نہ ہو، بلوچی کوئی زبان نہیں ہے، بلوچی فارسی کی بگاڑ ہے. بلوچ آئے ناراض ہو تو کیا ہے، میں تو اپنی تقریر کر کے چلا جاؤں گا. بلوچ جو یہاں بیٹھے ہوئی ہے، بلوچی کوئی زبان نہیں ہے مستقل، بلوچی فارسی کی بگاڑ ہے. اور سرائکی ناراض نہ ہو، سرائکی کوئی زبان نہیں ہے، سرائکی سندھی کی چوری ہے. جی یہ کوئی زبان نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے. اور بروئی میری اپنی زبان ہے، بلوچی بروئی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے. باقی پٹھانوں کا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مولا نے بلایا ہے مجھے. کہیں سمجھ، ظاہر ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ. وہ تو کہہ بھی نہیں سکتا پٹھانوں کی، سمجھے. وہ خدا جانے کہ وہ خود اپنے ضمیر پہ فیصلہ کریں، ان کی زبان ہے. تو یہ سجیل جو ہے نا، یہ سنگ گل ہے عربی میں اس قسم کے. تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان میں یہ عدل اور انصاف کو کہتے ہیں، اسی قسط کے معنی میں. ویقال القسط مصدر المقسط، اس پر گفتگو. واما القاسط فهو الجائر. باقی قرآن میں واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا آ گیا. یہ فرماتے ہیں کہ جائر ظالم کے معنی میں آتا ہے، وہ بھی قسط سے ہیں، قسط سے نہیں ہے، وہ قسط سے ہے. اس کا مصدر قسط ہے. جیسے رجع یرجو رجعن، اس کا معنی لوٹانا، اور رجع یرجو رجوعن، اس کا معنی لوٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تیری طرف لوٹیں گے، آپ کی ملکیت ہے. اور اگر رجع آ جائے تو اس کا معنی لوٹانے کی آتا ہے. اس کے بعد حدیث میں ترجمہ کر کے حضرت آپ کو حوالہ کروں گا، آپ جانیں، آپ کا جلسہ جانیں. یہ حدیث جو ہے نا، امام بخاری نے آخری حدیث نقل کی ہے. حدثنا احمد بن اشکاب، ابتدا میں حدثنا الحمیدی ہے، وہاں بھی حمد ہے. پہلے والا استاد اس کے نام میں بھی حمیدی حمد ہے، اور آخری استاد بھی احمد بن اشکاب، اس میں بھی حمد ہے. اشارہ اس بات کے طرف کہ دنیا میں حمد کے لائق اللہ ہے، آخرت میں ہم فنا ہو کر کے چلے جائیں گے. لہ الحمد فی الاولی والآخرت، دنیا اور آخرت میں قابل حمد اللہ کی ذات ہے. یہاں سے امام بخاری سے لے کر کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 5 واسطے ہیں. احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارت بن القعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، یہ 5 ہو گئے. اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مولوی منظور بالکل دور ہم لوگ گئے ہوئے، ہم لوگوں سے لے کر کے 25-26 یہ ہے کہ واسطوں میں جا کر کے. چنانچہ میں مولوی منظور احمد، مولوی تو نہیں کہتا، ملا منظور احمد، ہم حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، سلیم اللہ خان کے استاد شیخ العرب والعجم مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، محمود الحسن نہیں، محمود حسن ہے، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم النانوتوی، محمد قاسم ابن اسد النانوتوی، اور فقیہ الامت رشید گنگوئی. یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کا نام ہے احمد ابن عبد الرحیم، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابو طاہر محمد ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد ابن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد ابن محمد وہ ابو المواہب احمد ابن علی سے، احمد ابن علی شیخ شمس الدین محمد ابن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری سے، وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر اسقلانی ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم التنوخی ابو العباس احمد ابن طالب سے، وہ ابو علی حسین ابن مبارک سے، ابو علی حسین ابن مبارک وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو الوقت عبد الاول ابو الحسن عبد الرحمن ابن مظفر سے، اور وہ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے، ابو محمد عبداللہ ابن احمد وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشکاب سے، احمد بن اشکاب محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع ابو زرع سے، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل. یہ ہماری سند ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی قاری عثمان نے ابھی بتا دیا کہ مولوی ہمیں کیا دیتے ہیں. مولوی آپ کو یہاں زنجیر آپ کے ہاتھ میں دے کر کے زنجیر کا دوسرا سرا اور اس رسی کا دوسرا حصہ وہ اللہ کے ہاتھ میں یہاں سے اٹھا کر آپ کو اللہ تک پہنچا دیتے. آپ ناراض نہ ہونا، چونکہ میں بھی PhD کر چکا ہوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ کہ وہاں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے تو بتاتا ہوں سبجیکٹ. آپ نے PhD کیا، آپ کا استاد کون ہے، تو میں کہوں گا فلانا ماسٹر، پھر اس کا ماسٹر، پھر ماسٹر. یہ ٹر ہندوستان تک جائے گا، ٹر ہوگا، آگے نہیں جائے گا.
یہ ماسٹر، ڈائریکٹر، اسکوٹر، ٹریکٹر، ٹماٹر، یہ صرف اس میں اتنا ڈیزل بہت مہنگا ہے تو یہ ٹر ٹر کر کے یہ آگے جا نہیں سکے گا، لیکن ملا کو آپ نے دیکھا یہاں سے لے کر آسمان تک میں نے آپ کو پہنچا۔ پھر خوش قسمت ہے وہ لوگ خوش قسمت ہے جو محمد رسول اللہ سے براہ راست پڑھتے ہیں۔ محمد سے جتنا دور ہوگا، بدبخت منظور بہت یہ ہے کہ دور ہے، ہم بہت دور ہیں۔ جو محمد سے قریب ہے وہ صحابہ ہے، براہ راست محمد کو دیکھ رہے ہیں، اور تابعین ہے جو صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، اور تبع تابعین جو تابعین کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ اس طرح، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی۔ امام احمد بن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل عن محمد بن ادریس الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ عن عطاء بن ابی رباح عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ لوگ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے قریب ہیں محمد رسول اللہ سے۔ یہ کتنے، کہیں پر اس بخاری کے اندر تقریباً 22 روایتیں اس قسم کے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور امام بخاری کے درمیان میں صرف 3 استاد ہیں، سب کو سبحان اللہ، اتنے قریب کے لوگ ہیں۔ تو جتنا جتنا جو زمان نبوت سے خیر القرون سے قریب ہے اتنا ہی وہ قیمتی ہے، اور جتنا دور ہے، اب ہم اس طرح ہے، ہمارے شاگرد ہم سے گئے، پھر شاگردوں کی شاگرد وہ گئے، پھر شاگردوں کی شاگردوں کی شاگردوں کی شاگرد وہ، پھر دور سلسلہ جتنا چلا جائے گا اتنی کمزوری، اتنا ہی ضعف آتا جائے گا، اور اتنی دوری آتی جائے گی، پھر وہ قرب، وہ مقام شاید وہ حاصل نہ ہو جو صحابہ کو حاصل ہے، یا تابعین تبع تابعین کو، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل حضرات کو۔ احمد بن اشکاب قال حدثنا ابن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے کلمتان حبیبتان، 2 کلمہ، یعنی 2 جملے، کلمہ جملے کے معنی میں، حبیبتان الی الرحمن، رحمت والی ذات کو بہت محبوب ہے۔ پورا دین، پوری حدیثیں، تمام حدیثیں، نبی کے تمام اذکار اللہ کو محبوب ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو محبوب ہیں، لیکن ان کا کہنے والا اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اس لیے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمت والی ذات کو یہ 2 کلمے، 2 جملے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل سہلتان، خفیفتان کا معنی بالکل آسان ہے۔ دیکھو آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، بخدا میرے لیے پشتو الفاظ استعمال کرنا مشکل ہے، میں بلوچی، بروئی، اردو، عربی، فارسی زبانیں بولتا ہوں، لیکن پشتو کے گلگتیوں کی زبان کو پتہ نہیں، کرامن کاتبین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ گلگتی جب ششڑی شروع ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں تو ششڑ مشڑ 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 کیا کہہ رہے ہیں یہ ظالم، بس وہ جیسے کہ طوطے پرندے آپس میں لگے رہتے ہیں، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ زبان ان کی بہت ثقیل ہے، لیکن یہاں پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سہلتان علی اللسان، زبان پر بہت یہ ہے کہ آسان ہے، لیکن ناراض نہ ہونا، میں خود بلوچ ہوں اور میں زرداری کی قدر کرتا ہوں، وہ ہمارے عزیز ہیں، اور بلاول کی بھی، لیکن کتنا لمبا نام ہے، بلاول بھٹو زرداری، میں اسی کی پارٹی کا ہوں، آپ لوگ یہ نہ خوش نہ ہو جائے کہ میں مولانا فضل الرحمان کا ہوں، ہم لوگ ہیں اسی پارٹی، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بلوچ ہے ہمارے، ظاہر ہے کہ محترم بے نظیر، اللہ ان کی مغفرت کر دیں، بے نظیر جیسے بھی نسل تو باپ کا ہوتا ہے، زرداری بلوچ ہے تو بلاول بھی تو بلوچ ہے، تو اس لیے میں اپنے بلوچوں کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا لمبا نام ہے، بلاول بھٹو زرداری، تو یہ بہت مشکل ہے زبان پر، لیکن یہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خدا کا واسطہ آپ کو دے دوں گا، آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے، آپ کے گھر کے اندر کوئی اچھا سا حافظ صاحب ہو، اور پھر میری مائیں، میری بہنیں اپنے بیٹے کو بھی سنیں، اور ہماری بچیاں
میری بھتیجیاں میری بھانجیاں اگر اون قرآن کی وہ تلاوت کریں آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن رحمتیں لگاتار آپ کے گھر پر برسیں گے۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مجھے بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس وہ بینا ہی نہیں ہے، وہ بصارت نہیں ہے، اور وہ بصیرت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ واسطے قرآن کو اپنے گھروں میں یہ ہے کہ جاری کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں کے اندر اس کو عادت بناؤ۔ 10-12 افراد میں سے کوئی خدا کا بندہ یا خدا کی کوئی بندی گھر میں کم از کم یہ قرآن کی تلاوت۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ ربانی اجازت بھی نہیں دیں گے لیکن ہم بات صاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں، یاسین شریف کی تلاوت ہو، سورہ نور کی تلاوت میری مائیں اور بہنیں کر لیں، صبح یاسین شریف کے یا سورہ نور کی تلاوت ہوگی، اگر اس گھر سے کوئی بیٹی بھاگ گئی یا اس خاتون کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو کسی نے بدنگاہی سے اگر دیکھا، وہ اغوا کر کے بھاگ کر کے چلی گئی، میرے قبر پر آ کر کے لعنت کر لینا۔ اس سے زیادہ کیا بات آپ سے کر سکتا ہوں؟ سورہ نور کی تلاوت ہو، میری بہن کی طرف کوئی بدنگاہی سے دیکھ بھی نہیں سکے گا، اللہ اس کی بینائی کو سلب کر دے گا، ہماری بیٹیوں کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس لیے خدا واسطے جتنے مسلمان آپ یہاں ہیں نا، آپ مسلمان یہاں اپنے گھروں میں کم از کم قرآن کی تلاوت۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اگر میرے جیسے 100-150 مولوی بھی جمع ہو جائے نا، اور قلم لے کر کے کاغذ لے کر کے، مولوی شفیق الرحمان بھی میرے ساتھوں میں، ہمارے جیسے 100 بھی ہوں، ہم زندگی میں وہ کام نہیں کر سکیں گے جو زکریا نے اکیلا کیا۔ 20 جلدوں کی کتابیں لکھی، ایسی ایسی بخاری کی شرح، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے ترمذی پر ان کی حواشی، حضرت گنگو ان کی تحقیق، بخاری پر کئی قسم کے اس کی شروعات، موطا امام مالک کے۔ لیکن ان تمام مصروفیت کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتا ہوں، لیکن اب 60-70 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، آنکھوں کے اندر کالا پانی اتر چکا ہے، بینائی متاثر ہو چکی ہے، اب روزانہ ختم نہیں کر سکتا، پھر بھی اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کے خواتین وہ کام کاج کر کے، جھاڑو دے کر کے، آٹا گوندھ کر کے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر، ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتی ہے۔ اس لیے زکریا زندہ تھا تب بھی زندہ ہے اور اب بھی زندہ ہے، مولی منظور زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دلوں پر حکومت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت ان کا وزن ہوگا۔ قرآن پورا کا پورا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ جملے بظاہر مختصر اور آسان لیکن ہے ثقیلتان فی المیزان، آپ کے اعمال نامے میں، آپ کے ترازو میں یہ بہت وزنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی ترجمۃ الباب ہے۔ طلبہ سے گزارش ہے اللہ آپ کے اور میرے اعمال کو ہمیں نیت، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، ہماری نیت خالص ہو اور ہمارے اعمال بھی وہ وزنی بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان طلباء کی یہ ہے کہ اس سفر کو جو انہوں نے طے کیا ہے، اللہ ان کی اس سفر کو بھی اللہ پاک یہ کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اساتذہ کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ادارے کے معاونین، آپ کا روپے آپ کا تعاون، آپ کی توجہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی زندگی دے، مولانا ربانی صاحب خزانہ غیب سے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، اس کے فیض کو عام کر دیں، تام کر دیں۔ طلباء کے لیے دعا کروں گا، میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، یہ خدا کا بندہ جو ہے نا بس ایسے ہی، بابا مفت میں بھی تو کھانا کھلاؤ، مفت میں کھانا نہیں کھلاتا، ایسے لا کر کے درس میں دعا کروں گا، طلباء کے لیے بھی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آپ کو پھلدار قسم کا درخت بنائے، اور یہ ہے کہ میٹھا چشمہ اللہ آپ کو بنا دے۔ خلق خدا کو اللہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو آپ کے علم سے سیراب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ مولانا کیا حکم ہے؟ دعا تو میں نے کر لی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار
یہ آپ کے نیک بندے یہ سارے چور تو نہیں ہوں گے، ان میں تو کوئی تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، ان کے لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ یہ سارے تیرے تو باغی نہیں ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس کے پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن مقرب تیرے بندے اور یا اللہ بھی اس میں ہوں گے۔ اے اللہ ان طلباء کا واسطہ ہے آپ کو، ان طلباء کی جن میں یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، بے سہارا بھی ہے، اے اللہ رات دن جھومتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر کے جھوم جاتے ہیں، اللہ ان کے اس جھومنے کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ جتنے میرے بھائی یہاں تشریف فرمائے، جتنے میری بہنیں، میری مائیں، ہماری بیٹیاں انہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیں۔ جن بچیوں نے بھی تکمیل ختم بخاری کی ہے، دور حدیث کا مرحلہ طے کیا ہے، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ حفظ جن بچیوں نے کیا، پروردگار ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما دے، ان کو مزید عالمات، فاضلات، مفسرہ، محدثہ حضرت عائشہ جویریہ صفیہ ان کی طرح بنا دے۔ ربا یہ جو علماء جو فارغ ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے میدان آسان کر دے، مشکلات ان کے لیے آسان کر دے، مشکلات ان کی آسان کر دے، ان کو اللہ اس قسم کی آزمائشوں میں نہ ڈال دیں جس کے یہ متحمل نہ ہو، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ جن میرے بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کی جائز حاجات اور مشکلات سے تو واقف ہے، سب کی مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامی خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، جو ادارے جو ہمارے مختلف قسم کی تنظیم اور ادارے پروردگار اس ملک کی تحفظ کے لیے کام کر رہے ان کی مدد فرما دے، خزانہ غیب سے مدد فرما دے، دینی شعبوں میں، دینی مراحل میں اور دینی مختلف قسم کے یہ ہے کہ راستوں پہ مختلف یہ ہے کہ ہر طریقے سے تبلیغی جماعت والے ہیں، ختم نبوت والے ہیں، ناموس صحابہ والے، علماء کرام، حفاظ، قراء، خانقاہ والے، جو بھی جس شعبہ میں کام کر رہا ہے، اللہ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ٹوٹی پھوٹی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربا اس مقدر فضا کو بدل دے، اس کو اپنے رحمتوں میں، اے اللہ نورانی فضا میں اس کو بدل دے، ہمارے اس ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ صحابہ کو پہنچا دے، انبیاء کرام کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ ربا انہوں نے گھنٹی میرے گلے میں باندھی ہے، میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، تو سب کے بھیدوں سے، رازوں سے، مشکلات سے، جائز حاجات سے تو خود واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ لیکن اس مبارک مجلس کی وجہ سے اللہ اس نالائق مولوی منظور کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مولانا حسن ربانی صاحب، دیگر اساتذہ، جتنے بھی اساتذہ مدرسے کے معاونین ہیں، ان کے اس جہد کو اور ان کی اس محنت کو، اس ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے۔ جن ساتھیوں نے مختلف اپنے جائز حاجات اور مشکلات کے مسلمان مائیں اور بہنیں بھائیوں نے اپیل کیے، ربا سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پھر پیارے محمد کو پہنچا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ میرے اساتذہ، میرے اکابرین جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں لکھنا بھی سکھایا اور جنہوں نے یہ ٹوٹا پوٹا ترجمہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ ان کو غریق رحمت کر دیں، غریق رحمت کر دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نالے، یہ علم کے چھوٹے چھوٹے گوشے مختلف، یہ سارے جا کر کے نالے جس دریا میں جا رہے ہیں اور علوم کا سمندر محمد رسول اللہ اس کو ان کی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس کو جزائے خیر عطا فرما دے، جزائے خیر عطا فرما دے۔ ہم آپ کا یہ ہے کہ احسان اللہ ادا نہیں کر سکتے، آپ کے احسانات کو چگا نہیں سکتے، ان کا بدلہ دے نہیں سکتے۔ ربا تو راضی ہو جا ہم سے، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، ادارے کو نظر بد سے حفاظت فرما دے، ادارے کی مشکلات کو اور مسائل کو آسان کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔